بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ مالک اللہ کے لیے جو ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، ہر ظاہر اور ہر باطن کو جاننے والا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا ہے. درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہتر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر. معزز عزیزان وقار، میں بندہ گنہگار جس موضوع کو آپ اہل سی شعور لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی جستجو رکھتا ہوں، وہ ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اہمیت. آج تقریباً چاند کی 25 تاریخ ہے ذی القعدہ کی. یہ آئندہ ہفتے کے اندر ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، اور اس چاند کے نظر آ جانے کے بعد کچھ خالق ارض و سما نے اپنے بندوں کے اوپر عبادات فرض کی ہیں، اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ایسے ہیں جو ہمیں اپنی ان شب و روز کو پابندیوں کے اندر گزارنے کا حکم دیتے ہیں. دن سارے ہی افضل ہیں، راتیں ساری ہی افضل ہیں، لیکن کچھ راتیں کچھ دن جن کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، جیسا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تمام راتوں سے افضل ہے، اور دنوں میں سب سے افضل ایام وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. یہ 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرہ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. جس طرح آخری عشرہ میں 5 راتیں ہیں، وہ جس قدر زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، دنوں میں سب سے زیادہ یہ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے ان کا تذکرہ کیا. حالانکہ اللہ قسم نہ بھی کھاتا، ویسے ہی قرآن میں ذکر کر دیتا تو ہمارا اس پر عمل کرنا فرض تھا، واجب تھا. لیکن اللہ نے ان چیزوں کی قسم اٹھا کے اس کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کیا ہے. ایک قسم میں اور آپ کھاتے ہیں اپنے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے سچا کرنے کے لیے، لیکن ایک قسم خالق ارض و سما کھا رہا ہے، والفجر، اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے ایام لیے.
والشفع والوتر، اور اللہ قسم کھا رہا ہے طاق کی اور جفت کی۔ اللہ رب العالمین کا قسم کھانا ان ایام کی افضلیت کو اجاگر کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ یہ پے در پے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم حرمت والے مہینے ہیں، جن کا تذکرہ آج سے نہیں، جب سے اللہ رب العالمین نے یہ زمین و آسمان کو بنایا ہے تب سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی دلیل ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ جب سے زمین و آسمان بنے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم پے در پے ہے، اور 1 مہینہ رجب ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے وہ ایک الگ لمبی چوڑی بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ذی الحجہ جن کا تذکرہ اللہ قسم اٹھا کے کر رہا ہے، ان کے اندر اللہ نے فضیلت اور اہمیت کیا رکھی ہے، اس میں مرتبہ کیا رکھا ہے، یہ دن اتنے افضل کیوں ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ مہینہ ایک تو حرمت والا ہے، دوسرا اس عشرے کے اندر لوگ حج کرتے ہیں، تیسرا اس عشرے کے اندر لوگ اللہ کے لیے اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں، چوتھی فضیلت اس عشرے کے اندر لوگ اللہ تعالیٰ کی تحلیلات، تسبیحات، تحمیدات پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان ایام کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ ان کا تذکرہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بیان فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ فی ایام معلومات، کہ عشرہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، واذکروا اللہ فی ایام معلومات۔ ایک سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آتی ہے، دنیا کے سب سے زیادہ افضل والے اگر دن ہیں تو وہ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ پہلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ان ایام کی اتنی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، اگر ان ایام میں کوئی آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے کیا جہاد سے بھی زیادہ یہ دن افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ آدمی جو جہاد پر گیا ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، ساتھ جو کچھ لے کے گیا ہے وہ سب کچھ راہ حق میں لٹا دے، واپس کچھ نہ لے کے آئے، تب بھی یہ ایام افضل ہے۔ اتنی اہمیت رکھتے ہیں یہ ایام جو آئندہ ہفتے میں شروع ہونے جا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب آخری یہ پہلا عشرہ شروع ہوتا ذی الحجہ کا، اللہ کے پیغمبر ہر روز روزہ رکھتے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی تو فضیلت اپنی جگہ پر ہے،
یوم عرفہ کا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول پہلے 10 دنوں کے روزے رکھتے ہیں۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو اپناتے اور اس حدیث پر عمل کرتے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ اللہ کے رسول ان ایام کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک اس میں سب سے بڑا جو عمل ہے وہ ہے کہ ایک تو تسبیحات ہے، دوسرا جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے کہ وہ نہ چاند نظر آنے کے بعد نہ اپنے بال کٹوائے اور نہ اپنے ناخن تراشے۔ یہ حکم ہے، اس کی ممانعت کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو شخص قربانی کر رہا ہے یہ بال کٹوانا یا ناخن تراشنا کیا اسی کے اوپر حکم ہے کہ اس کے اہل خانہ پر بھی ہے؟ جب ایک قربانی اپنے اہل خانہ کی طرف سے کی جا رہی ہے تو اس میں وہ سب افراد شامل ہوں گے جن کی طرف سے وہ قربانی کی جا رہی ہے۔ گھر کا سربراہ اکیلا ہی وہ چاند دیکھنے کے بعد اس حدیث پر عمل نہیں کرے گا بلکہ سارے افراد کریں گے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جیسے ہی عید کے 1-2 روز بچتے ہیں حماموں کے اوپر رش لگ جاتا ہے، جگہ نہیں ملتی۔ بھئی آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی کرنے کے بعد آپ اپنے بال اور ناخن کو تراشیں۔ مسلم کی حدیث ہے حتی یذبحا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک تو ہے کہ آپ نے عید نماز پڑھ لی ہے، ایک حکم ہے حتی یذبحا کہ آپ جب اپنے جانور کی گردن پر چھری چلا دیں، چھری چلانے کے بعد پھر اپنے بال اور اپنے ناخن کو تراشیں۔ اسی طرھ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول میں اسی کا دودھ دھوتا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو میرے بچوں کا رزق ہے جس قدر آپ قربانی کی اہمیت اور سنت کو بیان کیا جا رہا ہے، فرضیت کو فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، کیا میں وہ اپنا جانور ذبح کر دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تو وہ ذبح نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا تو ایسا کر کہ چاند نظر آنے کے بعد نہ تو اپنے بال کٹوانا نہ تو اپنے ناخن کاٹنا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب تو پڑھ لے تو پھر اپنے بال بھی کٹوا لے، اپنے ناخن بھی کٹوا لے، اللہ تعالیٰ تجھے مکمل قربانی کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اس کو صحیح الترغیب والترہیب نے بھی بیان کیا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اگر ایک آدمی کے پاس قربانی کی توفیق ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں کرتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہماری عید نہ منائے، وہ ہماری عید گاہوں سے دور رہے۔ دیکھیں اگر فضیلت بیان کی جا رہی ہے، مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے، ساتھ وعید بھی بیان کی جا رہی ہے، سزا بھی سنائی جا رہی ہے۔ اب یہاں ایک چیز اور بیان ہوتی ہے جو قابل ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنے بال اور ناخن پہلے کٹوا لیتے ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی غلطی سے یا جان بوجھ کے عشرہ ذی الحجہ کے اندر اپنے بال کٹوا لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے، اب اس کا کیا حکم ہے؟
کسی بھی حدیث کے اندر اس کا کفارہ بیان نہیں ہوا. اتنا ہے رب سے توبہ اور استغفار کرے، توبہ اور استغفار کرے. کوئی جان بوجھ کے یا بھول کے اپنے بال یا ناخن کاٹ لیتا ہے یا جسم کے کسی حصے سے اپنے بال کو اتار لیتا ہے، اگر وہ اس حدیث پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کو مکمل سنت کا ثواب ملے گا، مکمل. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قربانیوں کو اگر ہم شرف قبولیت دلوانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوں. جو بات بعض کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس مسئلے کو دھیان سے سنیے گا. ابھی موقع ہے، کوئی آدمی زکات دیتا ہے، صدقات دیتا ہے یا قربانی کرنا چاہتا ہے، اگر ہم اسے یہ کہہ دیں جا جا تیری قربانی یا تیری زکات قبول نہیں ہے، تو بے نماز ہے، وہ دین سے پیچھے ہٹ جائے گا. ہمیں اس کی اس طرح ترتیب بھی دینی چاہیے اور تربیت بھی کرنی چاہیے کہ آپ زکات ادا کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے اگر آپ اس کو قبول کروانا چاہتے ہیں آپ ساتھ نماز ادا کریں. اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بے نماز ہیں تو آپ ساتھ نماز ادا کریں، پھر آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی. اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کیا نماز صرف وہی 1-2 روز کے لیے پڑھنی ہے یا ساری زندگی کے لیے پڑھنی ہے؟ نماز کا حکم جب سے بچہ 7 سال کا ہو جائے والد کو حکم ہے ہاتھ پکڑ کے مسجد میں اپنے ساتھ لے کے آؤ. 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نہیں آتا تو وہاں زجر کا حکم ہے، مارنے کا حکم ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا حکم ہے، سزا کا حکم ہے. یہاں دین اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بلوغت کے پہنچنے کا انتظار کرو پھر اس پر نماز فرض ہو. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے اندر مٹھاس پیدا ہو، ہم جو نیکی کریں اس میں لذت پیدا ہو، تو اس کا بہترین ذریعہ ہے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا. قرب نماز سے بڑھ کر اور قرب کیا ہو سکتا ہے جس میں انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں ان ایام کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو تسبیحات کرنی چاہیے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. کثرت کے ساتھ تسبیحات کرنی چاہیے. ایک صحابی رسول ان ایام میں اتنی اللہ کی عبادت کرتے، صحابہ ساتھ والے کہتے ہیں کہ ہم تصور کرتے کہ اس کے جسم کے اندر تو اب سقط ہی نہیں بچی کہ یہ اللہ کی عبادت کر سکے. یعنی اتنا وہ تھکاتے تھے اپنے آپ. ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے افضل ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. یہ دروازہ چھوڑ کے تھوڑا سا آگے آ جائے، اگر جگہ نیچے نہیں ہے تو اوپر چھت پر چلے جائیں. تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں تو ہمیں ان احادیث کا تھوڑا سا خود بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنی چاہیے. یہ ایام حقیقتاً جو آ رہے ہیں یکم ذی الحجہ سے جن کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے، شاید کہ ہمیں ان کی اہمیت پہلے اتنی زیادہ معلوم نہ ہو، یا ہم اس قدر اس میں اللہ کی وہ تسبیحات نہ کر سکتے ہو جو میں آج آپ کو بتلا رہا ہوں. یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. ان کے سننے کے بعد آپ اپنے اوپر ان کو لازم کیجیے.
اگر آپ کی کاروباری لائن کے اندر یا کوئی آپ کی زندگی کے اندر کوئی مصیبتیں پریشانیاں ہیں، آپ ان ذکر کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دے۔ ابا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان احب الاعمال الى اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بڑا ہی پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، تھوڑا ہو ہمیشہ ہو۔ اگر کوئی انسان روزانہ 100 مرتبہ کوئی تسبیح استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ پڑھے، یہ نہیں ہے کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا۔ اگر کوئی الحمدللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کو چاہیے اپنے عمل کو ہمیشہ جاری رکھے۔ اگر کوئی اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے اوپر ہمیشگی کرے۔ ایک حدیث کے اندر ایسا آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکروں میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح سامعین اکرام، ان ایام کی فضیلت کو جانیے، ان ایام کی قدر و قیمت کو جانیے جو شروع ہو رہے ہیں۔ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، گالم گلوچ سے پرہیز کریں، ناچ گانے سے پرہیز کریں، موسیقی سے پرہیز کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، جس قدر حرمت والے مہینے میں آپ گناہ کریں گے، اس کا گناہ کا جو سزا ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ جس طرح عام ایام کے اندر آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 عطا کرتا ہے۔ حرمت والے مہینے کے اندر اگر اللہ کی حدوں کو پامال کیا جائے تو گناہ کی سزا بھی ڈبل ہو جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے مخاطب کو مخاطب کیجیے، میٹھے لب و لہجے کا استعمال کیجیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کی کوشش کیجیے، تب کامیابی ملے گی۔ تو میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو ایام آ رہے ہیں، ان ایام کی اللہ رب العالمین نے بڑی قدر بیان کی ہے، بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ قسم اٹھا کے بیان کرتا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر، اللہ قسم فجر کی اٹھا رہا ہے، ان عشرہ ذی الحجہ کی قسم اٹھا رہا ہے، 10 دنوں کی قسم اٹھاتا ہے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر کس قدر اجر و ثواب رکھا ہے اور کس قدر یہ اہمیت والے دن ہیں۔ یہ وہی دن ہے جن میں ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب اس کا حج ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جن کے دنیا میں آیا، گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو جو حج پر جا رہے ہیں اللہ ان کا جانا آنا قبول فرمائے، اللہ ان کی عبادات وہاں قبول فرمائے۔ جو نہیں جا سکے اللہ ان کے لیے جانے کے اسباب پیدا کرے، اللہ جو جا چکے ہیں ان کو پھر لے جا، جو نہیں جا سکے اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ان آیات کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے تحت جتنی احادیث ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔